سما گزرتے ہی قطعی طلاق پڑ جاویں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی سنتے ہیں اور ان کے اس پختہ ارادے کو بھی جانتے ہیں، اس لیے اس کے متعلق حکم مناسب ارشاد فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔ خلاصہ تفصیل، حکم نمبر 23 و 24 مطلقہ کی عدت اور مدعت رجعت کا بیان۔ والمطلقات يتربصن الى قوله ان ارادوا اصلاحا، اور طلاق دی ہوئی عورتیں جن میں اتنی صفتیں ہوں خاوند نے ان سے صحبت یا خلوت صحیحہ کی ہو، ان کو حیض آتا ہو، آزاد ہو یعنی شرعی قاعدے سے لونڈی نہ ہو، اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض ختم ہونے تک، اور اس کو عدت کہتے ہیں۔ اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم بچہ دان میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل ہو یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں، کیونکہ اس کے پیش پوشیدہ کرنے سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں، بوجہ اس کے کہ اس یقین کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ قیامت میں نافرمانی پر سزا نہ جاوے، اور ان عورتوں کے شوہر جب کہ ان کو طلاق رجعی ملی ہو جس کا بیان آگے آئے گا، ان کے بلا تجدید نکاح پر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، اور اس لوٹا لینے کو رجعت کہتے ہیں، بشرط یہ کہ رجعت کرنے سے اصلاح کا قصد رکھتے ہوں اور نہ تنگ کرنے کے لیے رجعت کرنا لا حاصل ہے، ورنہ تنگ کرنے کے لیے رجعت کرنا لا حاصل ہے، گو رجعت تو ہو ہی جاوے گی۔ اور یہ حکم اصلاح کے لیے اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر جو کہ نفس وجوب میں مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں مردوں کے، کہ ان کو قاعدہ شرعی کے موافق ادا کیا جاوے۔ اور اتنی بات ضرور ہے کہ مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے ان کے حقوق کی نوعیت عورتوں کے حقوق کی نوعیت سے بڑھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہے اور حکیم بھی ہے۔ مسائل متعلقہ آیت از بیان القرآن۔ نمبر 1، اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو خوب توبہ کرنا واجب ہے، اور کچھ خیرات بھی دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، پیچھے کے موقع میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، لغو قسم کے 2 معنی ہیں،
ایک تو یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکل گئی یا نکلی تو ارادے سے مگر اس کو اپنے گمان میں صحیح سمجھتا ہے، جیسے اپنے علم و گمان کے مطابق قسم کھا بیٹھا کہ زید آ گیا ہے اور واقع میں وہ نہ آیا تھا، یا آئندہ بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ اور بے ارادہ منہ سے قسم نکل گئی، اس میں گناہ نہیں ہوتا، اور اسی کو اسی واسطے لغو کہتے ہیں۔ آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جس پر مواخذہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے یہ وہ قسم ہے جو قصداً جھوٹی سمجھ کر کھائی ہو، اس کو غموس کہتے ہیں، اس میں گناہ ہوتا ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ نہیں آتا۔ اور لغو بالمعانی المذکور میں بدرجہ اولا کفارہ نہیں، اس آیت میں انہی دونوں کا بیان ہے جن میں کفارہ نہیں۔ دوسرے معنی لغو کے یہ ہیں جس پر کفارہ نہ ہو، اور اس کو لغو اس لیے کہیں گے کہ مواخذہ دنیاوی یعنی کفارہ اس پر نہیں آتا۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ لغو غموس کو بھی شامل ہے کہ اس میں اگرچہ گناہ ہوتا ہے لیکن کفارہ نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں وہ قسم جس پر کفارہ بھی آتا ہے منعقدہ کہلاتی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قصداً یوں قسم کھائے کہ فلاں فعل کروں گا یا فلاں کام نہ کروں گا، اس میں خلاف کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا، اس کی 4 صورتیں۔ ایک یہ کہ کوئی مدت معین کرے، دوم یہ کہ 4 مہینے کی مدت کی قید لگا دے، سوم یہ کہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگا دے، چہارم یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ بس سورت اول، دوم اور سوم کی شرح کو شرح میں ایلا کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا آوے تو قسم کا کفارہ دے اور نکاح باقی ہے، اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا۔ البتہ اگر دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی ہے۔ بیان القرآن۔ معارف و مسائل۔ مرد و عورت کے فرق اور میاں بیوی کے باہمی حقوق و درجات پر ایک جامع آیت۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ آیت عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق و فرائض اور ان کے درجات کے بیان میں ایک شرعی ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کئی رکوع تک اسی ضابطے کی اہم جزئیات کا بیان ہوا ہے۔ اسلام میں عورت کا موقف اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عورت کے اس موقف کی کچھ تشریح کر دی جائے جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے، جس کو سمجھ لینے کے بعد یقینی طور پر اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایک عادلانہ اور معتدلانہ نظام کا مقتضا یہی تھا، اور یہی وہ مقام ہے جس سے اونچ نیچ یا انحراف انسان کے دین و دنیا کے لیے عظیم خطرہ بن جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں عمود کا درجہ رکھتی ہیں، ایک عورت، دوسرے دولت۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی، اور غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچنا کچھ دشوار نہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اصل میں دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہیں، لیکن جب کہیں ان کو اپنے اصلی مقام اور موقف سے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تو یہی چیزیں دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ بھی بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے،
قرآن کریم نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے صحیح مقام پر ایسا رکھا گیا ہے کہ ان کے فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور فتنہ و فساد کا نام نہ رہے۔ دولت کا صحیح مقام، اس کے حاصل کرنے کے ذرائع اور خرچ کرنے کے طریقے اور تقسیم دولت کا عادلانہ نظام، یہ ایک مستقل علم ہے جس کو اسلام کا معاشی نظام کہا جا سکتا ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہوگا۔ یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطبوعہ رسالہ تقسیم دولت بھی ضروری اشارات کا کام دے سکتا ہے۔ اس وقت عورت اور اس کے حقوق و فرائض کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق آیت مذکورہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضروری ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور تقریباً یہی مضمون سورہ نساء کی آیت میں اس طرح آیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یعنی مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی اللہ نے دی ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال۔ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا درجہ، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں تمام دنیا کی اقوام میں جاری تھا کہ عورت کی حیثیت گھریلو استعمال کی اشیاء سے زیادہ نہ تھی، جو پاؤں کی طرح چوپاؤں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس کو اپنی شادی بیاہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ تھا، اس کے اولیاء جس کے حوالے کرتے تھے وہاں جانا پڑتا تھا۔ عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں کوئی حصہ نہ ملتا تھا، بلکہ وہ خود گھریلو اشیاء کی طرح مال وراثت سمجھی جاتی تھی۔ وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، اس کو ملکیت کسی چیز پر نہ تھی، اور جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی تھیں ان میں اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کے تصرف کا کوئی اختیار نہ تھا۔ ہاں، اس کے شوہر کو ہر قسم کا اختیار تھا کہ اس کے مال کو جہاں چاہے اور جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے، اس کو پوچھنے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جو آج کل دنیا کے سب سے زیادہ متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی تسلیم نہ کرتے تھے۔ عورت کے لیے دین و مذہب میں بھی کوئی حصہ نہ تھا، نہ اس کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، نہ جنت کے۔ روما کی بعض مجلسوں میں باہمی مشورے سے یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح نہیں۔ عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ درگور کر دینا جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ عمل باپ کے لیے عزت کی نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو کوئی بھی قتل کر دے نہ تو اس پر قصاص واجب ہے نہ خون بہا، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 586 عیسوی میں فرانس نے عورت پر یہ احسان کیا کہ بہت سے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان، مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ الغرض پوری دنیا اور اس میں بسنے والے تمام اقوام و مذاہب نے عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بیچاری مخلوق کے لیے نہ کہیں عقل و دانش سے کام لیا جاتا تھا نہ عدل و انصاف سے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کے، جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا
عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ اس کو آزاد خود مختار بنایا، وہ اپنی جان و مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جیسے مرد۔ کوئی شخص خواہ باپ دادا ہی ہو، بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو وہ اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اور اگر نامنظور کر دے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے اموال میں کسی مرد کو بغیر اس کی رضا و اجازت کے کسی تصرف کا کوئی حق نہیں۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد وہ خود مختار ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتہ داروں کی میراث میں اس کو بھی ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا لڑکوں کو۔ اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی رکھنے کو شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے ایک عبادت قرار دیا۔ شوہر اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے تو وہ اسلامی عدالت کے ذریعے اس کو ادائے حقوق پر ورنہ طلاق پر مجبور کر سکتی ہے۔ عورتوں کو مردوں کی سیادت اور نگرانی سے بالکل آزاد کر دینا بھی فساد عالم کا بہت بڑا سبب ہے۔ عورت کو اس کے حقوق مناسبہ نہ دینا ظلم و جور اور قساوت و شقاوت تھی جس کو اسلام نے مٹایا ہے۔ اسی طرح ان کو کھلے مہار چھوڑ دینا اور مردوں کی نگرانی و سیادت سے آزاد کر دینا، اس کو اپنے گزارے اور معاش کا خود متکفل بنانا بھی اس کی حق تلفی اور بربادی ہے۔ نہ اس کی ساخت اس کی متحمل ہے اور نہ گھریلو کاموں کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت کا عظیم الشان کام جو فطرتاً اس کے سپرد ہے وہ اس کا متحمل ہے۔ علاوہ ازیں مردوں کی سیادت و نگرانی سے نکل کر عورت پورے انسانی معاشرے کے لیے خطرہ عظیم ہے، جس سے دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنے پیدا ہونا لازمی اور روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے عورتوں کے حقوق واجبہ کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ مرد ان کے نگراں اور ذمہ دار ہیں۔ مگر جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت اولیٰ میں اقوام عالم سب اس غلطی کا شکار تھی کہ عورتوں کو ایک گھریلو سامان یا چھپائے کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا، اسی طرح اسلام کے زمانہ انحطاط میں جاہلیت اخری کا دور شروع ہوا۔ اس میں پہلی غلطی کا رد عمل اس کے بالمقابل دوسری غلطی کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اتنی سیادت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی سعی مسلسل جاری ہے، جس کے نتیجے میں فحش و بے حیائی عام ہو گئی، دنیا جھگڑوں اور فساد کا گھر بن گئی، قتل و خون ریزی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جاہلیت اولیٰ کو مات دے دی۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے الجاہل اما مفرط او مفرط، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال پر نہیں رہتا، اگر افراط یعنی حد سے زیادہ کرنے سے باز آ جاتا ہے تو کوتاہی اور تقصیر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت ابنائی زمانہ کا ہے کہ یا تو عورت کو انسان کہنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، اور آگے بڑھے تو یہاں تک پہنچے کہ مردوں کی سیادت و نگرانی جو مردوں، عورتوں اور پوری دنیا کے لیے عین حکمت و مصلحت ہے، اس کا جوا بھی گردن سے اتارا جا رہا ہے، جس کے نتائج بد روزانہ آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ جب تک وہ قرآن کے اس ارشاد کے سامنے نہ جھکیں گے ایسے فتنے روز بڑھتے رہیں گے۔ آج کی حکومتیں دنیا میں قیام امن کے لیے روز نئے نئے قانون بناتی ہیں، اس کے لیے نئے نئے ادارے قائم کرتی ہیں، کروڑوں روپیہ ان پر صرف ہوتا ہے، لیکن فتنے جس چشمے سے پھوٹ رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی۔ اگر آج کوئی کمیشن اس تحقیق کے لیے بٹھایا جائے کہ فساد و خون ریزی اور باہمی جنگ و جدل کے اسباب کی تحقیق کرے تو خیال یہ ہے کہ 50% سے زائد ایسے جرائم کا سبب عورت اور اس کی بے مہار آزادی نکلے گی۔ مگر آج کی دنیا میں نفس پرستی کے غلبے نے بڑے بڑے حکامہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا ہے، خواہشات نفسانی کے خلاف کسی مصلحانہ قدغن کو گوارا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو
نور ایمان سے منور فرمائے اور اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہی دنیا و آخرت میں سرمایہ سعادت ہے۔ مسئلہ اس آیت کے ضمن میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے ذمے عائد ہونے والے فرائض بتلائے کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا کر لیں تو مطالبہ حقوق کا قضیہ ہی درمیان میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ مرد کے فرائض ہی عورت کے حقوق ہیں اور عورت کے فرائض ہی مرد کے حقوق ہیں۔ جب فرائض ادا ہو گئے تو خود بخود حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آج کل دنیا کے سارے جھگڑے یہاں سے چلتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ تو سامنے رکھتا ہے مگر اپنے فرض کی ادائیگی سے غافل ہے۔ اس کا نتیجہ مطالبہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے جو آج کل عام طور پر حکومتوں اور عوام میں، زوجین میں اور دوسرے اہل معاملہ میں چلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اس اشارے نے معاملے کے رخ کو یوں بدلا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے فرائض پورا کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے حقوق کے معاملے میں مصالحت اور حکم و درگزر سے کام لے۔ اگر اس قرآنی تعلیم پر دنیا میں عمل ہونے لگے تو گھروں اور خاندانوں کے بلکہ ملکوں اور حکومتوں کے بیشتر نزاعات ختم ہو جائیں گے۔ مرد عورت میں درجے کا توافق دنیاوی معاملات میں ہے، آخرت کی فضیلت میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ دنیا میں نظام عالم اور انسانی فطرت اور خود عورتوں کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک قسم کی حاکمیت اور نگرانی کا نہ صرف حق دیا جائے بلکہ ان پر لازم کیا جائے۔ اسی کا بیان آیت الرجال قوامون علی النساء میں آیا ہے، لیکن اس سے سب مردوں کا سب عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ فضیلت عند اللہ کا تمام مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ وہاں درجات کی ترقی و تنزل ایمان اور عمل کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ وہاں درجات کی ترقی و تنزل ایمان اور عمل کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے امور آخرت میں ضروری نہیں کہ مردوں ہی کا درجہ عورتوں سے بلند رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور حسب تصریح آیت اور روایات ایسا ہوگا بھی کہ بعض عورتیں اپنی طاعت و عبادت کے ذریعے بہت سے مردوں پر فائق ہو جائیں گی، ان کا درجہ بہت سے مردوں سے بڑھ جائے گا۔ قرآن مجید میں احکام شریعہ اور اعمال کی جزا و ثواب و عذاب کے بیان میں اگرچہ حسب تصریح قرآن کریم عورتیں اور مرد بالکل برابر ہیں اور جن احکام میں کچھ فرق ہے ان کو مستقل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن عام طور پر خطاب مردوں کو کیا گیا ہے اور صیغے مذکر کے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات صرف قرآن کریم کے ساتھ مخصوص نہیں، عام طور پر حکومتوں کے قوانین بھی صیغے مذکر کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر حکومتوں کے قوانین میں بھی صیغے مذکر کے استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ قانون مرد و عورت کے لیے عام ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب تو وہی فرق ہے جس کا قرآن کریم کی آیات میں قرآن کریم کی آیات میں مذکور ہوا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک حیثیت سے توافق حاصل ہے۔ دوسری بات شاید یہ بھی مضمر ہو کہ مستورات کے ذکر کے لیے بھی ستر ہی بہتر ہے، لیکن قرآن کریم میں جا برجا مردوں کی طرح عورتوں کا ذکر نہ ہونے سے ان کو خیال پیدا ہوا تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا تو سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہو گئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا مستقل ذکر واضح کر دیا گیا کہ طاعت و عبادت اور اس کی وجہ سے حق تعالی کے قرب و رضا اور درجات جنت میں عورتوں کا درجہ مردوں سے کچھ کم نہیں۔ یہ روایت
نسائی، مسند احمد اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مفصل مذکور ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت یہ ہے کہ بعض مسلمان عورتیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کے پاس آئیں اور کہا کہ قرآن کریم میں جا بجا مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں میں سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کا بھی مستقل تذکرہ ہے، مگر عام مسلمان عورتوں کا ذکر نہیں۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی نظام میں عورتوں پر مردوں کا ایک گونا توفق اور حاکمیت ان کی مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ نیک و بد عمل کی جزا و سزا اور درجات کا آخرت میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہی مضمون اور بھی وضاحت سے اس طرح مذکور ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، یعنی جو مرد و عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، یعنی جو مرد و عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس تمہید کے بعد اصل آیت کے الفاظ پر غور کیجئے۔ ارشاد فرمایا لہن مثل الذی علیہن، یعنی ان کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں جیسے کہ ان کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں۔ اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور خوددار توفق کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتا ہے، مگر عورتوں کے حقوق فکر عورتوں کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتی۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورت کے حقوق ادا کرنے میں مسابقت کرنا چاہیے، اور یہاں جو لفظ مثل کے ساتھ دونوں کے حقوق کی مثلیت اور مساوات کا ارشاد ہے، اس کا مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس طرح کے کام مرد کرے اسی طرح کہ عورت بھی، یا برعکس، کیونکہ مرد و عورت میں تقسیم کار اور ہر ایک کے فرائض فطرتاً جدا جدا ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کی ادائیگی یکساں طور پر واجب ہے، اور اس میں کوتاہی اور تقصیر کی سزا بھی یکساں ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے ایک مختصر سے جملے میں ایک عظیم الشان دفتر حقوق و فرائض کو کیسے سمویا ہے، کیونکہ مفہوم آیت میں عورتوں کے تمام حقوق مردوں پر اور مردوں کے تمام حقوق عورتوں پر داخل اور شامل ہیں۔ بحر محیط۔ اس جملے کے آخر میں ایک لفظ بالمعروف اور بڑھا کر آپس میں پیش آنے والے جھگڑوں کا خاتمہ فرما دیا کہ حقوق کی ادائیگی معروف طریقے پر کی جائے، کیونکہ معروف کے معنی یہ ہے کہ شرعاً بھی ممکن و ناجائز نہ ہو، اور عام عادات اور عرف کے لحاظ سے بھی اور عرف کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی تشدد اور زیادتی نہ ہو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ زوجین کے حقوق اور ان کو اذیت سے بچانے کے معاملے میں خالص ضابطہ پوری کافی نہیں، بلکہ عام عرف و عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں دوسرے کو کوئی ایذا یا ضرر تو نہیں پہنچتا۔ جو چیزیں عرف و عادت کے اعتبار سے ایذا اور اضرار کی قرار دی جائیں وہ ممنوع و ناجائز ہوں گی، مثلا بے رخی، بے التفاتی یا ایسے افعال اور حرکات جن سے دوسرے کو ایذا پہنچے۔ یہ چیزیں قانونی دفعات میں تو نہیں آ سکتی، مگر بالمعروف کے لفظ نے ان کا احاطہ کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس کا مشہور مطلب و مفہوم تو یہی ہے کہ حقوق طرفین مساوی ہونے کے باوجود حق تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کا توفق اور حاکمیت عطا فرما دی ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، جس کی طرف آخر آیت کے الفاظ واللہ عزیز حکیم میں اشارہ فرما دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے،
اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ بحوالہ قرطبی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق رجعی ہے 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند اور عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جاوے، اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔ خلاصہ تفسیر حکم نمبر 25، طلاق رجعی کی تعداد۔ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 2 اختیار ہیں، خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو قاعدے کے مطابق رکھ لے
خواہ یہ کہ رجعت نہ کرے، عدت پوری ہونے دے اور اسے اس طرح اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ حکم نمبر 26 خلا۔ اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ بیویوں کو چھوڑنے کے وقت ان سے کچھ بھی لو، اگرچہ وہ لیا ہو اسی مال میں سے کیوں نہ ہو جو تم نے ہی مہر میں ان کو دیا تھا، مگر ایک صورت البتہ حلال ہے، وہ یہ کہ کوئی میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ دوبارہ حق زوجیت وہ اللہ تعالیٰ کے دربار حقوق زوجیت وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ سو اگر تم کو یعنی میاں بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے بشرط یہ کہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یہ سب احکام خدائی ضابطے ہیں، تم ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں کو توڑ کر باہر نکل جائے تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ حکم نمبر 27 3 طلاقوں کے بعد حلالہ۔ پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح نہ کرے اور حقوق زوجیت صحبت کے ادا نہ کرے۔ پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے بدستور پھر مل جاویں، بشرط یہ کہ دونوں کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالی ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ معارف و مسائل۔ طلاق و نکاح کے احکام پورے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، مگر یہ چند آیتیں جو یہاں مذکور ہیں طلاق کے معاملے میں اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت اور حکیمانہ نظام۔ نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملے اور معاہدے کی ہے جیسے بیع و شراء اور لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے۔ اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ نکاح عام معاملات و معاہدات سے بالاتر ایک حیثیت شرعی عبادت و سنت کی رکھتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے باجماع امت کچھ ایسی شرائط ضروری ہیں جو عام معاملات بیع و شراء میں نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام معاملات و معاہدات کے منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں، گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں، یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے۔ اگر 2 مرد و عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی اختلاف و انکار بھی نہ کرے اس وقت بھی شرعاً وہ نکاح باطل کل عدم ہے جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو، اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کی اور بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدے کی حیثیت سے زیادہ عبادت و سنت کی حیثیت غالب ہے، اور قرآن و سنت کے شواہد اس پر قائم ہیں۔ نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے بعد طلاق کو سمجھیے۔ طلاق کا حاصل نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح شریعت اسلام نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی حیثیت دے کر عام معاملات و معاہدات کی سطح سے بلند رکھا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگائی ہیں،
اسی طرح اس معاملے کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس معاملے کو فسخ کر دے اور دوسرے سے معاملہ کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص حکیمانہ قانون بنایا ہے جس کا بیان آیات مذکورہ میں کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اس معاملے کے انقطاع کا اثر صرف فریقین پر نہیں پڑتا، نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک کی نوبت پہنچتی ہے اور پورا معاشرہ بری طرح اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اسباب اور وجوہ اس معاملے کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ زوجین کے ہر معاملے اور ہر حال کے لیے جو ہدایت قرآن و سنت میں مذکور ہے، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ نہ موافقت کی صورت میں اول افہام و تفہیم کی، پھر زجر و تنبیہ کی ہدایتیں دی گئیں، اور اگر بات بڑھ جائے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی۔ آیت حکما من اہلہ وحکما من اہلہا میں خاندان ہی کے افراد کو ثالث بنانے کا ارشاد کس قدر کی معنی ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں میں زیادہ بعد پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ اصلاح حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح کے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کے بجائے طرفین کا آپس میں مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی طرفین کے لیے راحت اور سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ رشتہ ازدواج ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے، بلکہ طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ طلاق کا اختیار تو صرف مرد کو دیا، جس میں عادتاً فکر و تدبر اور تحمل کا مادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں یہ آزاد اختیار نہیں دیا تاکہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جانا جو عورت میں بنسبت مرد کے زیادہ ہے وہ طلاق کا سبب بن جاوے۔ لیکن عورت کو بھی بالکل اس حق سے محروم نہیں رکھا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر ہی مجبور ہو جائے۔ اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح فسخ کرا سکے یا طلاق حاصل کر سکے۔ پھر مرد کو طلاق کا آزادانہ اختیار تو دے دیا، مگر اول تو یہ کہہ دیا کہ اس اختیار کا استعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت مبغوض و مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ حدیث میں ارشاد نبوی ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ حالت غیظ و غضب میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کریں۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا، اور حالت طہر میں بھی جس طہر میں صحبت و ہمبستری ہو چکی ہے اس میں طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دیا کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا ارشاد یہ آیا، فَطَلِّقُوهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہ ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض سے عدت شمار ہوگی۔ اور جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک طویل ہو جائے گی۔
طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت و ہر طہر کا مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفے میں بہت ممکن ہے کہ غصہ فرو ہو، معافی تلافی ہو کر طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ تیسری پابندی یہ لگائی کہ معاہدہ نکاح توڑنے اور فسخ کرنے کا طریقہ بھی وہ نہیں رکھا جو عام بیع و شراء کے معاملات و معاہدات کا ہے کہ ایک مرتبہ معاہدہ فسخ کر دیا تو اسی وقت اس سے معاہدہ کر لے تو اسی منٹ میں فریقین آزاد ہو گئے، اور پہلا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، ہر ایک کو اختیار ہو گیا کہ دوسرے سے معاہدہ کر لے، بلکہ معاملہ نکاح کو قطع کرنے کے لیے اول تو اس کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے، پھر اس پر عدت کی پابندی لگا دی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، عورت کو دوسرا نکاح حلال نہ ہوگا، مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہیں گی۔ چوتھی پابندی یہ لگائی کہ اگر صاف و صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ رشتہ یا ازدواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ دوران عدت میں اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال ہو جائے گا، لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے پھر رجوع کر کے اپنی قید میں رکھتا رہے۔ اس لیے حکم یہ دے دیا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں، بلکہ دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ بھی نکاح کرنا چاہیں تو بغیر ایک مخصوص صورت کے جس کا ذکر آگے آتا ہے دوبارہ نکاح بھی آپس میں حلال نہیں۔ آیات مذکورہ میں اسی نظام طلاق کے لیے اہم احکام کا ذکر ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجئے۔ پہلی آیت میں اول تو ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر ان دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے، عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجعت کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تیسری طلاق کا ذکر نہیں آیا، درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا جو ایسے حالات میں عموماً زیر بحث آ جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض ظالم شوہر بیوی کو نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے حقوق کی فکر کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں۔ بیوی تنگ ہوتی ہے، اس کی مجبوری سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ مال کا یا کم از کم مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضے میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو۔ البتہ ایک صورت اس سے مستثنی فرما دی کہ اس میں مہر کی واپسی یا معافی جائز کر دی، وہ یہ کہ عورت بھی یہ محسوس کرے کہ طبیعتوں میں بعد و مخالفت کی وجہ سے میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اور مرد بھی یہی سمجھے تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ مہر کی واپسی یا معافی کے بدلے میں طلاق دی جائے اور لی جائے۔ یہ مسئلہ ضمنی بیان فرمانے کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر اس طرح بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو شأن پسندیدہ نہ تھی تو اب نکاح کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اس کو رجعت کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا، اور چونکہ اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا کہ بلا وجہ تیسری طلاق دے دی
تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے. اب ان کے آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے. پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے. آیت کے آخری جملے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کا یہی مطلب ہے. 3 طلاق اور اس کے احکام کی تفصیل. یہاں قرآن کریم کے اسلوب بیان پر غور کرنے سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے. تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا مناسب نہیں. الفاظ آیت الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق کو حرف ان کے ساتھ فَإِن طَلَّقَهَا فرمانے میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ سیدھی تعبیر یہ تھی کہ الطلاق طلاق کہا جاتا. اس کو چھوڑ کر یہ تعبیر اختیار کرنے میں واضح اشارہ ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنا نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی. وہ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اور دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 پہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں. ان فقہا کی اصطلاح میں اس کو بھی طلاق سنت کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں دینا مسنون اور محبوب ہے، بلکہ طلاق بدعت کے مقابلے میں اس کو طلاق سنت اس معنی سے کہہ دیا گیا کہ یہ صورت بھی بدعت میں داخل نہیں. قرآن و سنت کے ارشادات اور تعامل صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما سے عدد طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہے تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت طہر میں دے دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، اور یہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے. عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا. اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کو طلاق کا بہتر طریق قرار دیا ہے. ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین طلاق دینے میں اس کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دی جائے اور عدت طلاق 3 حیض پوری ہونے دیے جائیں تاکہ عورت آزاد ہو جائے. قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دے دی جائے، مگر مرتان کے لفظ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ 2 طلاق بیک لفظ و بیک وقت نہ ہوں بلکہ 2 طہروں میں الگ الگ ہوں. الطلاق طلاقان سے بھی 2 طلاق کی اجازت ثابت ہوتی ہے، ہو سکتی تھی. الطلاق طلاقان سے بھی 2 طلاق کی اجازت ثابت ہو سکتی تھی، مگر مرتان ایک ترتیب و تراخی کی طرح مشیر ہے جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں ہو تو الگ الگ ہوں. مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کسی کو 2 روپیہ ایک دفعہ دے دے تو اس کو 2 مرتبہ دینا نہیں کہتے. الفاظ قرآن میں 2 مرتبہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ الگ الگ طہر میں 2 طلاق دی جائیں. بہرحال 2 طلاقوں تک قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، اس لیے بے اتفاق ائمہ و فقہا یہ طلاق سنت میں داخل ہے، یعنی بدعت نہیں. تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے کی طرف تو خود اسلوب قرآن میں واضح اشارہ پایا جاتا ہے، اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے تیسری طلاق کا مبغوض و مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے. امام نسائی نے بروایت محمود بن لبید رحمہ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اس حدیث کی اسناد کو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے زاد المعاد، اور جوہر نقی میں علامہ ماوردی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد جید، ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے رواته موثقون فرمایا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ فقہا نے تیسری طلاق کو مطلقاً ناجائز اور طلاق بدعت قرار دیا ہے۔ دوسرے ائمہ نے 3 طہروں میں 3 طلاقوں کو اگرچہ طلاق سنت میں داخل کہہ کر طلاق بدعت سے نکال دیا ہے، مگر اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نے جو طلاق کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان تینوں درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے، بلکہ منشا شریعت کا تو یہ ہے کہ اول تو طلاق پر اقدام ہی ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے۔ اگر بمجبوری سے اقدام کی نوبت آ جائے تو اس کے کم سے کم درجے یعنی 1 طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دیں، تو عدت ختم ہوتے ہی یہی 1 طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہی طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں یہ حکمت اور فائدہ بھی ہے کہ صریح الفاظ طلاق سے 1 طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی رہیں گی۔ عدت ختم ہونے سے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا بقائے نکاح کے لیے کافی تھا، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح ٹوٹ چکے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر دونوں میں اب مصالحت ہو جائے اور باہم نکاح کرنا جائیں تو نکاح جدید اسی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طلاق احسن کے طریقے پر اکتفا نہ کرے، دوران عدت میں مزید 1 طلاق صریح اور صاف لفظوں میں دے دے تو اس نے قطع نکاح کے 2 درجے طے کر لیے جس کی ضرورت نہ تھی، اور ایسا کرنا شرعاً پسندیدہ بھی نہ تھا، مگر بہرحال 2 درجے طے ہو گئے۔ مگر ان 2 درجوں کے طے ہو جانے تک بھی بات وہیں رہی کہ دوران عدت میں رجعت کا اختیار باقی ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بتراضی طرفین نکاح جدید ہو سکتا ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بتراضی طرفین نکاح جدید ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 طلاق تک پہنچنے میں شوہر نے اپنے اختیارات کی ایک کڑی اور توڑ ڈالی اور اس سرحد پر پہنچ گیا کہ اگر اب 1 مرتبہ بھی طلاق دے دے تو معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جس شخص نے یہ 2 درجے طلاق کے طے کر لیے، اس کے لیے آگے یہ ہدایت کی گئی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ، اس میں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ کے لفظوں میں 2 حکم بتلائے گئے۔ اول یہ کہ عدت کے دوران رجعت کر لینا نکاح جدید کا محتاج نہیں، بلکہ صرف امساک یعنی طلاق سے رجعت کر کے روک لینا کافی ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو سابق نکاحی کی بنیاد پر تعلق زوجیت بحال ہو جائے گا۔ دوسرے اس میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر اس کا ارادہ اصلاح حال اور صلح و صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے تب تو رجعت پر اقدام کرے، ورنہ چھوڑ دے کہ عدت گزر کر تعلق زوجیت ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر ارادہ اصلاح کے محض عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجعت کرے۔ اس کے بالمقابل او تصریح باحسان فرمایا، تصریح کے معنی کھول دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ قطع تعلق کے لیے کسی مزید طلاق یا دوسرے کسی عمل کی ضرورت نہیں، بغیر رجعت کے عدت ختم ہو جانا ہی تعلقات زوجیت ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔
امام حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ نے بروایت ابو ذر نصادی نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول پر ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان فرمایا، تیسری طلاق کا یہاں کیوں ذکر نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصریح بإحسان جو بعد میں مذکور ہے وہی تیسری طلاق ہے۔ مطلب اس کا جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو کام تعلقات زوجیت کے کلی انقطاع کا تیسری طلاق سے ہوتا وہی کام اس طرز عمل سے ہو جائے گا کہ عدت کے اندر رجعت نہ کرے، اور جس طرح انسان کو ان کے ساتھ بمعروف ان کی قید لگا کر یہ ہدایت فرما دی کہ رجعت کر کے بیوی کو روکا جائے تو حسن سلوک کے ساتھ روکا جائے، اسی طرح تصریح ان کے ساتھ بإحسان کی قید لگا کر یہ ہدایت دے دی کہ ایک معاملے کا فسخ ہے۔ شریف انسان کا کام یہ ہے کہ جس طرح معاملہ اور معاہدہ خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر فسخ معاہدہ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بھی غصہ یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہ کریں بلکہ وہ بھی احسان و سلوک کے ساتھ کریں کہ رخصت کے وقت متعلقہ بیوی کو کچھ تحفہ کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کریں، کپڑے وغیرہ کا دے کر رخصت کریں، جس کا ذکر قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے، متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی متعلقہ بیوی کو کچھ جوڑا کپڑا کا دے کر رخصت کریں مالی حیثیت کے مطابق۔ اور اگر اس نے اس پر بھی ایسا نہ کیا بلکہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب اس نے اپنے سارے اختیارات شرعی کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کر کے بلا وجہ اور بلا ضرورت ختم کر دیے، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ نہ رجعت ہو سکے اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہو سکے۔ اگر کسی نے غیر مستحسن یا غیر مشروع طریقے سے 3 طلاق دے دی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا جواب عقلی اور عرفی طور پر تو یہی ہے کہ کسی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی معنی نہیں ہوتا۔ قتل ناحق جرم و گناہ ہے